بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، کینیڈا نے اپنے ملک میں متعین بھارتی سفیر کو اپنے 5 ہمراہیوں کے ہمراہ، اپنے 5 کولیگز کے ہمراہ ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اور انہیں پرسانا نان گراٹا یعنی کہ غیر پسندیدہ افراد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ کینیڈا چھوڑ دیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جناب خالصتان تحریک کے عہدیدار ہیں اور وہ نجر ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، ہردیپ سنگھ نجر، اور ان کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کے قتل کی جب تفتیش شروع ہوئی، اس تفتیش کے اندر بات بڑھتی بڑھتی بھارتی سفارتکاروں تک پہنچی اور بھارتی سفیر تک پہنچی۔ وہاں کی پولیس نے تحقیقات کی اور تحقیقات کر کے یہ بات ثابت کی اور اس امر کو پایا ثبوت تک پہنچایا کہ اس وقت جو قاتل تھے، جو کہ وہاں سے یہ قتل کرنے کے بعد واپس فرار ہو کے اپنی پناہ گاہ اور ڈین، مجرموں کی ڈین ہوا کرتی ہے، بھارت واپس چلے گئے تھے، ان مجرموں اور قاتلوں کا بھارت کے موجودہ سفیر اور دیگر سفارتکاروں سے رابطہ تھا۔ ان سفارتکاروں سے ان قاتلوں کی ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو اور میسیجز کے تبادلے کا ریکارڈ حاصل کیا گیا اور اس ریکارڈ کو کینیڈا کی پولیس نے تفتیش کا حصہ بنایا اور تفتیش کا حصہ بنا کے ایک سالڈ ایویڈنس پیش کی۔ کینیڈا کی حکومت کو جسٹن ٹروڈو، جس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کو پیش کی، اور جسٹن ٹروڈو جو ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ فائل اٹھائیں اور بھارت آ جائیں۔ پچھلے دنوں جسٹن ٹروڈو صاحب بھارت تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے فائل مودی صاحب کے حوالے کی اور کہا کہ ہم انتہائی اقدام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سٹبرنس اور غرور، اپنی جانی قسم کی عظمت کا، انہوں نے بھارت کو کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لینے دیا جو اس انٹورڈ صورتحال کو بچا سکے۔ اس وقت خبر میرے پاس ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 بھارتی سفارتی اہلکاروں کو اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ان 6 کے 6 افراد کو پرسونا نان گراٹا یعنی کہ ناپسندیدہ ترین شخصیات قرار دے کے کہا گیا ہے کہ مڑ کے نہیں ویکھنا، بندے دے پتر دوبارہ ساڈے ملک دے قدم نہیں رکھ۔ ویسے وہ بندے دے پتر دے آئی نہیں، لیکن حرکت بندے دے پتر والی کی تھی۔ ٹھیک ہے، کینیڈا نے اتنا بڑا اقدام ملک میں پرتشدد بھارتی خفیہ ادارے را کی سرگرمیوں کے حوالے سے پولیس کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ میں سامنے آنے والی نئی تفصیلات کے انکشاف کے بعد اٹھایا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے علیحدگی پسند سکھوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کینیڈا پہلے بھی بھارت کو انتباہ کر چکا تھا۔ 6 سفارتکاروں کی بے دخلی کی اطلاع پر بھارت نے انہیں واپس نئی دہلی پہنچنے کا حکم دے دیا ہے۔ کینیڈا کی پولیس کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ان اہلکاروں کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت مل گئے تھے۔ ثبوت میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسل گرپریت سنگھ پنو جو ہیں وہ اس اقدام کے اندر بال بچے تھے۔ ان کے اوپر جو اٹیمپٹ کی تھی وہ صحیح طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پائی۔ کینیڈا کی حکومت نے گزشتہ ہفتے نئے شواہد سے متعلق بھارتی حکومت کو آگاہ کیا تھا۔ پرانے شواہد و پہیا آپ لے کے آئے۔ یہ وہ بھارت ہے جو دنیا بھر کو امن کا سکھاتا پھر رہا ہے، پاکستان پہ الزام لگاتا ہے اور اقوام متحدہ کے مستقل رکن بننے کے حوالے سے اپنے آپ کو 56 انچ کی چھاتی، یار بہت ہی زور دی مار بیٹھا، 56 انچ کی چھاتی کرتا پھر، ٹھیک ہے، اور 56 انچ کی چھاتی ہے نا، ڈاکٹر تو چیک کرواؤ، ٹھیک ہے، دل دا سائز بڑا ہوا ہے، آہو جدا ہوئے نا وہ ڈاکٹر کو چیک کروائے۔ چلیں بہرحال اب دیکھیے اس خطے کے اندر بھارتی مفادات کا، سفارتی مفادات کا جس طرح جنازہ نکلا ہے، کبھی سارک کے اندر پاکستان کے علاوہ کوئی ملک بھارت کے سامنے
چین بج بھی نہیں کیا کر. اور آج صورتحال یہ ہے کہ سارک کے 7 ممالک کے اندر کہیں پہ بھی ایسی حکومت جو ہے وہ برسد اقتدار نہیں ہے. برما میں ہو شاید نہیں, برما میں بھی نہیں ہے. مطلب بھارت کے علاوہ 6 ملک بنتے ہیں نا, کہیں پہ بھی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو مودی سرکار یا بھارتی حکومت کی سفارت کاری کے حوالے سے, اجیت ڈیول ہے نا اس کو اجیت دیول ہی کہا ہے میں نے, آپ ڈیول سمجھے نہیں, اجیت دیول جو ہے ان کو بلا کے نشانے پاکستان دینا چاہیے. اتنی اس طرح تو بے رحمانہ طریقے سے پاکستان, اب میرا مطلب ہے اپنے بجٹ سے 100 گنا بجٹ بھی لگا لیتا تو بھارت کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا تھا, جس طرح کا مودی صاحب کی سربراہی کے اندر اجیت دیول صاحب نے ان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا. یعنی اس وقت 7 سارک ممالک کے اندر اگر 8واں افغانستان کو شامل نہ کریں تو ان کے اندر 6 ممالک کے اندر اینٹی انڈیا گورنمنٹس ہیں. سیٹ بنگلہ دیش, سیٹ سری لنکا, سیٹ مالدیپ, سیٹ نیپال. ہاں بھوٹان میں ہو سکتی ہے, ہاں بھوٹان میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال جی بھارتی مفادات کا اور ان کی سفارت کاری کا جنازہ نکل رہا ہے. اور میرا مطلب ہے کہ ادھر برکھا دت جو ہے وہ لاہور میں کھڑی ہو کے ہمیں بتا رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ترقی میں بہت اوپر جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا سبق دہرائیں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.